ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس تشریف لے کر آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے موسیٰ، ہماری قوم کے اوپر قحط سالی کا عالم ہے، ہماری فصلیں بنجر ہو چکی ہیں، ہمارے درختوں کے پتے سوکھ چکے ہیں، ہمارے چشمے پانی سے خالی ہیں، ہمارے جانور نڈھال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ فصلیں ہیں، نہ گندم ہے، نہ غلہ ہے، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، اور جو مال بچا ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں تاکہ ہمیں فصلیں ملے، باغات ملے، اور ہمارے جانور صحت مند ہو اور ہمیں پانی پینے کے لیے میسر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میری قوم سے قحط کو دور فرما، ان پر بارش کا نزول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس بستی کے لوگ مل کر جمع ہو کر میرے سامنے استغاثہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں، میں ان کی دعا قبول کروں گا اور ان پر بارش کا نزول فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو جمع کیا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے لگے، دعا کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تم پر بارش کا نزول اس وقت تک نہیں فرماؤں گا جب تک اس قوم کے اندر سے ایک شخص نکل نہ جائے جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، جس نے ایک مرتبہ بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس نے ہر قدم کے اوپر میری نافرمانی کی۔ تو جب تک وہ شخص اس بستی کے اندر سے، اس دعا کرنے والی جماعت کے اندر سے نہیں نکلے گا تو ان کے اوپر بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص اگر تم میں ایسا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہو تو وہ آج ہماری اس جماعت سے نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم پر بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ اب وہ شخص جو ساری زندگی نافرمانی کرنے والا تھا، اس نے جب یہ اعلان سنا، آج اس کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، آج اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی گھر موجود نہیں تھا، آج اس کے لیے زمین میں جانے کے لیے کوئی خالی جگہ موجود نہیں تھی، آج اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچ سکتا۔ کچھ وقت گزرا، کوئی بندہ بھی جماعت سے نہیں نکلا، لیکن بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ یہ کیسا اتفاق ہے، یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی برکت کا نزول ہے، کوئی بھی جماعت کے اندر سے نہیں نکلا، پھر بھی بارش کا نزول ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، ساری زندگی اس بندے نے نافرمانی کی، ساری زندگی اس بندے نے میری ناشکری کی، ہر طرح کا برا عمل کیا، ایک نیکی بھی نہیں کی، لیکن آج اس بندے نے سر ندامت سے جھکا کر، آج اس بندے نے آنسو بہا کر، آج اس بندے نے کہا کہ یا اللہ آج میں یہاں سے جماعت سے نکلوں گا، لوگ مجھے مار دیں گے، لوگ میری اولادوں کو تانے دیں گے، لوگ میرے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، یا اللہ آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کی اس کی نافرمانیاں نہیں دیکھی، بلکہ میں نے اس کی ایک سچی توبہ کے ساتھ آنسو کو دیکھا اور میں نے اس کو معاف فرما دیا، اور اسی کی برکت کی وجہ سے، اسی کی توبہ کی وجہ سے تمہاری پوری قوم کو بارش عطا فرما دی گئی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ توبہ کی، آنسو بہا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت بچا لی۔ آج اگر وہ جماعت سے باہر نکلتا اس کی کیا عزت رہنی تھی؟ ہم بھی غور کریں، ہم نے بھی ایسے بہت سے گناہ کیے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مقام سے ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اللہ نے ہمیں کتنی جگہ سے ایسی ذلت اور رسوائی سے بچایا۔ ہم نے کئی بار ایسے اعمال کیے کہ اگر وہ لوگوں کو معلوم ہوتے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، یا میرے اللہ، اگر بارش کا نزول ہو گیا، تو نے اس بندے کو معاف فرما دیا، تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، اب مجھے اس بندے کا نام ہی بتا دے، اس سے ملاقات ہی کروا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، 60 سال اس بندے نے، 70 سال اس بندے نے میری نافرمانی کی، پھر بھی میں نے کسی کو اس کے گناہوں کا، نافرمانیوں کا علم نہیں ہونے دیا۔ تو آج جب وہ بندہ میری دہلیز پر آ چکا ہے، تو آج جب وہ بندہ میرے سامنے معافی مانگ چکا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر چکا ہے، تو آج میں تجھے اس کا کس طرح نام بتا دوں؟ تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جو بندوں کے عیبوں کو کھلنے نہیں دیتا، جو بندے کے عیوب کو دوسروں کے سامنے نہیں آنے دیتا، تو ہم کس وجہ سے اسے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑا کر روئیں اللہ کے سامنے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔